بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. بتائیے کیسے جا رہا ہے لینئر الجبرا؟ کچھ ٹھیک جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ کتنے سیگمنٹ کر لیے ہیں ہم نے؟ آج تقریباً یہ دوسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہو جائے گا جس کے اندر ہم میٹریسز کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے کچھ چیپٹرز اس چیپٹر میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ سیکشن شاید چھوڑ دوں گا میں، وہ بعد میں جس وقت ہم واپس آئیں گے تو اس کو ہم کور کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج اس سیگمنٹ کا لاسٹ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 16 ہے. لیکچر نمبر 16 کس چیز کا ہے؟ یہ لینئر الجبرا کا ہے. اور لینئر الجبرا جیسے میں نے بتایا ہے اس سے ریگ میگ آف ٹیکنیکس، جس کے اندر ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر ہم میٹریسز کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ڈٹرمنٹس کی بات کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں. الٹیمیٹلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کے بارے میں ہو رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم آف لینئر ایکویشن یعنی اس کا سولوشن کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے، کس وقت کرتا ہے. اب لینئر ایکویشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے لینئر ایکویشن شاید 8th یا 9th میں آئی تھی، جب 8th یا 9th کلاس میں پڑھ رہے تھے ہم، جہاں پہ الجبرا پڑھ رہے تھے، جہاں پہ ہم جیومیٹری پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جب کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھ رہے تھے جہاں پہ y = mx + c آئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ دیٹ از موسٹ جنرل فارم آف اے لائن، y = mx + c اور یا ax + by = c کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ Now, اب یہ اگر اس کو دیکھیں y = mx + c، کوئی سمپل سی ایکویشن لے لیں ہمارے پاس اگر ہے کوئی بھی ایکویشن لے لیں. میں پہلے 1 ڈائمینشن میں لیتا ہوں. 1 ڈائمینشن میں ایکویشن کیا ہے آپ کے پاس؟ سے 3x = 6. کیا جواب آئے گا؟ اس کے اندر x = 2 آ جائے گا. اگر 3x + 1 = 7 ہے تو کیا جواب آ جائے گا؟ 3x = 7 - 1 which is equal to 6. 3x = 6, x = 2 آ جائے گا. لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس لکھا ہو 3x = 10. ٹھیک ہے؟ تو 3x = 10 میں تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑتا ہوں آپ کے ذہن کے اوپر، اس کو دماغ میں کیلکولیٹ کریں اور جواب نکالیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکچر نمبر 16 جس میں میٹرکس الجبرا کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ساری پراپرٹیز آپ کو بتا دی ہیں، سب چیزیں. ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے، اٹریٹو سولوشنز آف لینئر سسٹم. یعنی اٹریشن کہتے ہیں نا، ایک کیلکولیشن دوسری کیلکولیشن، یا ایک اسٹیپ دوسرا اسٹیپ تیسرا اسٹیپ چوتھا اسٹیپ. آپ سیڑھی پہ چڑھتے جاتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ 16 سیڑھیاں ہیں تو پہلے آپ 16 سیڑھیاں دور ہیں، ایک اسٹیپ اور چڑھے پھر 15 سیڑھیاں رہ گئیں، پھر 4 اسٹیپ اور چڑھے 12 سیڑھیاں رہ گئیں، 15 اسٹیپ چڑھ گئے 1 سیڑھی رہ گئی. یعنی کہ آپ قریب اس ہائٹ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اٹریٹو کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ طریقہ کار کرتے جاتے ہیں اور سولوشن کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اٹریٹو سولوشن آف لینئر سسٹمز. لینئر سسٹمز آپ کے پاس دیے ہوئے ہوں گے، آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ کار کرنا ہے اور وہاں پر پہنچ جائیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی یہ کرتے تھے آپ، یہاں پر بھی کریں گے نہیں. اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو سوال دیا تھا کہ x = 10/3، تو اس کا جواب کیا آتا ہے؟ 3.3333 and so on so forth. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ 3.333. اگر یہ آپ کو نمبر لائن پہ ڈرا کرنا پڑ جائے تو تھوڑی سی آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اگر آپ کے پاس 3x = 9 ہوتا تو آپ فوراً جواب لکھ دیتے x = 3 ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ. لیکن x = 10/3 آپ کے لیے جواب معلوم کرنا ذرا سا مشکل ہو رہا ہے کہ میری اگر مرضی ہوگی تو میں 2 ڈیسیمل تک کر لوں گا 3.33، میری مرضی ہوگی میں 4 ڈیسیمل تک کر لوں گا 3.3333. تو اس کے اندر کیسے آپ سولوشن پہ پہنچیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹارٹ کریں 3 سے، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ 3.33 از ایز گڈ ایز 3، یا نہیں 3.33 از ایز گڈ ایز 4؟ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 3 سے تو اسٹارٹ کریں، پہلے آپ 3 پہ اسٹارٹ کریں اینڈ دین ان دا نیکسٹ اسٹیج آپ 3.1 پہ پہنچیں. اب اٹ از اے بیٹر سولوشن. ایکچولی ہمارے پاس جواب کیا آنا چاہیے؟ 3.33، لیکن ہم نے 3 سے اسٹارٹ کیا، 3.1 پہ پہنچ گئے، پھر 3.2 پہ پہنچ گئے، پھر 3.3 پہ پہنچ گئے، پھر 3.31 پہ پہنچ گئے، پھر 3.2 پہ پہنچ گئے اینڈ 3.32 پہ اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ جو اسٹیپ ہوتے ہیں یہ اٹریشن کہلاتے ہیں یا اٹریٹو پروسیس کہلاتا ہے کہ آپ ہر دفعہ سولوشن کو امپروو کرتے ہیں، سولوشن کو بیٹر کرتے ہیں.
آپ اپنا جو ڈیسٹنی ہے, ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں فرض کریں, اور آپ لاہور آنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس لاہور کافی دور ہے. اتفاق سے اگر آپ موٹر وے سے آنا چاہتے ہیں تو 380 کلومیٹر کے قریب ہے. اگر آپ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں تو 280 کلومیٹر کے قریب ہے. کوئی بات نہیں, 380 موٹر وے سے آتے ہیں. اب آپ چلے تو آپ نے کہا کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, وی ہیو ٹو ریچ لاہور. تو آپ نے 380 آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ چلنے کے بعد 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کی, تو آپ کہاں آ گئے؟ قریباً آپ دریا جیلم کے پاس آ گئے, جہاں پہ بھیرے کا اسٹاپ ہے. تو وہاں پہ کیا چیز ہے, آپ 180 کلومیٹر آپ نے ٹریول کر لیا. اب لاہور کتنا رہ گیا؟ 190 رہ گیا. اب آپ نے ایک اسٹیپ کی, ایک اٹریشن کی, ایک ڈرائیور نے وہاں تک گاڑی چلائی, آپ قریب اپنے سولوشن پہ پہنچ گئے, اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے کیا کیا؟ پھر تھوڑی سی ہمت کی, تھوڑی سی اور آگے آپ نے گاڑی چلائی, اور آپ 90 کلومیٹر اور پہنچ گئے. 90 کلومیٹر کے مطلب کہاں پہنچ گئے آپ؟ شاید دریا چناب کے پاس پہنچ گئے. پھر آپ نے ہمت کی, 90 کلومیٹر کے قریب اور چلایا, تو شاید آپ دریا راوی کے قریب پہنچ گئے. اب لاہور کے قریب پہنچ گئے. اب لاہور میں پہنچ کے بھی تو آپ نے کوئی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوگا نا, کسی خاص جگہ پہ جانا ہے, آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہے, مینار پاکستان پہ جانا ہے, یا کسی اور آبادی میں جانا ہے. تو ابھی آپ لاہور تو پہنچ گئے, لیکن الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچے ہیں جب تک کہ آپ اس گھر میں یا اس جگہ پہ, اس بلڈنگ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے ہیں. تو یہ اسٹیپ یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم اس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہیں گے. اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر تک گاڑی لے جا سکتے ہیں. بعض وقت ایسی جگہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر تک گاڑی نہیں جاتی, آپ کوئی 50 گز کے فاصلے پہ, 100 گز کے فاصلے پہ, 500 گز کے فاصلے پہ گاڑی پارک کرتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جب گاڑی آپ نے روک دی, چاہے دروازے کے اندر لے جا کے روکی ہے, چاہے آپ نے 500 گز کے فاصلے پہ روکی ہے, آپ کہتے ہیں ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے. لیکن یہ 500 گز کا فاصلہ یہ کون کور کرے گا؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنا ڈفرنس ہم جائز کرتے ہیں. یہ اس کی میں اور مثال لوں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 3 روپے اور 33 پیسے مجھے دینا ہے, 3 روپے اور 33 پیسے, آپ کہیں گے یار چلو 3 روپے 23 پیسے دے دو تو بھی ٹھیک ہے. دوسرا آدمی کہے گا نہیں مجھے 3 روپے 32 پیسے دو تو ٹھیک ہے. اب 3.32 اور 3.30 یہ جب روپے میں بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جب ملین کی بات کرتے ہیں 3.32 ملین اینڈ 3.3 ملین از انٹائرلی ڈفرنٹ. اس میں کئی لاکھوں کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ذرا سی دیکھنے والی ہیں, اور یہ چیزیں ہم یہاں پر کریں گے. اب اٹریٹو سولوشن کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ساری تقریریں تھی نا. اب دیکھتے ہیں ہم اپنی میتھمیٹکس کے بارے میں. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں بڑی سادہ سی لفظوں میں, بڑی سادہ سی کہانی کے اندر, اس کے پیچھے بہت بڑی میننگس ہیں. اس کو ذرا سا ہم یہاں پہ میتھمیٹیکلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب میں یہ باتیں کروں گا میتھمیٹیکل لینگویج میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں لاہور جب آ رہا تھا تو میں کس طرح کی بات کر رہا تھا. جب میں وہ 500 گز کی 500 میٹر کی بات کر رہا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا. ناؤ واٹ از این اٹریٹو سولوشن؟ اٹریشن کیا ہوتی ہے, ایک کیلکولیشن کیا ہوتی ہے, ایک اسٹیپ کیا ہوتا ہے. اے لینئر سسٹمز آر سالوڈ آئدر بائی ڈائریکٹ کیلکولیشن اور بائی این اٹریٹو پروسیجر. 2 طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ جو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے, جس میں میٹرکس فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے, جس میں میٹرکس انورشن میتھڈ ہے, جس میں گاس ایلیمنیشن میتھڈ ہے, جس میں گاسین میتھڈ ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو 2 طریقے سے سالو کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے, اور دوسرا میتھڈ ہے اٹریٹو میتھڈ. اور یہ اٹریٹو پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ جنریٹنگ اے سیکوینس آف ویکٹرز اپروچنگ دی ایگزیکٹ سولوشن. آپ کیا کرتے ہیں؟ جنریٹ کرتے ہیں ایک ویکٹر, دوسرا ویکٹر, تیسرا ویکٹر, چوتھا ویکٹر, اور دیکھتے جاتے ہیں کہ کون سا جو ہے نا سولوشن کے قریب پہنچ رہا ہے. اگر سولوشن سے ہم بہت دور ہیں تو ہم ایک اور اسٹیپ کرتے ہیں, اور اگر دور ہیں تو پھر ایک اور اسٹیپ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے بتائیں گے کہ جناب آپ سولوشن کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ ہاں جناب, وہ چیز تو یہی سارے اس لیکچر کا کمال ہے. تو کیا چیز ہے؟ اس میں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ویکٹرز معلوم کرنے ہیں, معلوم کرتے چلے جانے. الٹیمیٹلی ہم سولوشن کے بہت قریب پہنچ گئے. ایگزیکٹ سولوشن نہیں آئے گا, لیکن موسٹ اپروپریٹ یا موسٹ آپٹیمل سولوشن آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت قریبی سولوشن مل جائے گا. جیسے میں نے بتایا تھا ایگزامپل میں, جس میں نے کہا تھا 3x = 9, x = 3 از این ایگزیکٹ آنسر. لیکن 3x = 10 میں ایگزیکٹ آپ کے پاس آنسر نہیں آئے گا. ویری کلوز, ویری ویری کلوز ٹو دی ایگزیکٹ سولوشن آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جناب آگے چلیں.
when the coefficient matrix is large and sparse. لاسٹ میں نے جب لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو اسپارس کی ڈیفینیشن چلتے چلتے بتا دی تھی، یعنی کہ جس میں زیادہ زیرو آپ کے پاس ہوں، میٹرکس کے اندر بہت زیادہ زیروز ہوں. اور جب زیادہ زیروز ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کیلکولیشن نہیں کرنی ہے، میٹرکس بڑی اچھی ہے، ہماری فرینڈلی میٹرکس ہے. تو وین کوفیشنٹ میٹرکس از لارج اینڈ اسپارس، بہت بڑی ہے لیکن زیرو بہت زیادہ ہے. Iterative algorithms can be more rapid than direct methods and can require less computer memory. یہ بات میں نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ کمپیوٹر کی میموری کو ہم نے کم سے کم استعمال کرنا ہے. تو یہ جو الگوریتھمس ہیں اٹریٹو والے، یہ جس وقت کے آپ کے پاس میٹرکس بہت بڑی ہو اور اسپارس ہو، جس کے اندر زیادہ زیروز ہوں، تو یہ کافی ایفیشینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ میتھڈ. دوسری چیز کیا کہیے، آلسو این اٹریٹو پروسیس may be stopped as soon as an approximate solution is sufficiently accurate for practical work. جب آپ کی مرضی آئے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، اس وقت تک ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 روپے کا بھی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، کسی سے آپ نے 50 لاکھ روپے لینے ہیں. اب وہ کیا کرے، 50 لاکھ کے بجائے آپ کو 49 لاکھ اور 9,000 دے دیں. آپ کہیں چلو ٹھیک ہے، 1,000 کوئی بات نہیں، یا 10,000 کوئی بات نہیں، اتنے تو پیسہ ہمیں مل گیا نا، 49 لاکھ 90,000 مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. 10,000 نہیں دیتا ہے، چھوڑ دو. لیکن اگر آپ نے 10,000 ہی لینے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، یار 9,990 تو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باتیں ہیں اپروکسیمیشن کی یا اپروچنگ زیرو یا اپروچنگ ٹو دا سولوشن از ویری ریلیٹو. یہ کسی وقت آپ کے پاس 10 روپے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کسی وقت آپ کے پاس 10,000 روپے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی لاکھوں کی جب بات کرتے ہیں، کروڑوں کی بات کرتے ہیں، 10,000 کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. لیکن ہزاروں کی بات کرتے ہیں تو 10 روپے بھی بڑے ویلیو کرتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنی ٹالرنس وہاں الاؤ کرتے ہیں. جب سونا خریدنے جاتے ہیں تو آپ ایک رتی 1 گرام 0.1 گرام بھی میٹر کرتا ہے، لیکن جب آپ لوہا لینا جاتے ہیں تو وہاں پہ 1 گرام یا 2 گرام کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. اسی طریقے سے جس وقت کہ آپ ٹرین چلاتے ہیں، ٹرین کے اندر آپ کے پاس ویٹ اگر 1,000 گرام زیادہ ہو جائے، 1,000 کلو گرام زیادہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب جہاز اڑاتے ہیں تو اس کے اندر 1,000 کلو گرام بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جہاز نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیٹس واٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ آپ کے پاس لیول آف کانفیڈنس کتنا ہے، یا آپ کے پاس لیوریج کتنا ہے، کتنی گنجائش ہے آپ کے پاس. واپس آتے ہیں اپنی ڈسکشن کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ اٹریٹو پروسیس may be stopped as soon as an approximate solution is sufficiently accurate for practical work. اب جنرل فریم ورک کیا ہے ہمارے پاس، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس AX = B کوئی ایک میٹرکس ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اٹریٹو پروسیجر، اٹریٹو میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹریٹو پروسیجر کیسے کرتے ہیں کہ AX = B آپ کے پاس کو سالو کرنا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ سپوز کرتے ہیں کہ A can be decomposed into 2 matrices M and N، اسی آرڈر کی ہوں گی. A = M-N. ٹھیک ہے نا، کہ A can be expressed as M-N. تو وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، Mx - Nx = B. ٹھیک ہے نا. Ax = B تھا، A = M-N. تو Mx - Nx = B. اور in other words we can say Mx = Nx + B. اب آپ کے پاس کیا آ گیا، Mx = Nx + B. اب N بھی ایک میٹرکس ہے، M بھی میٹرکس ہے. پہلے آپ ایک N میٹرکس بنائیں گے، اس کو آپ کیا کریں گے، X پہ آپریٹ کریں گے، اور جو جواب آئے گا اس کے اندر B ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک نئی چیز آ جائے گی Mx. پھر اس کو ماڈیفائی کریں گے اور یہی پروسیس چلتا جائے گا. اسی پروسیس کو چلتے رہنے دیں گے. الٹیمیٹلی وی گیٹ اے بیٹر سولوشن، ویری کلوز ٹو ایگزیکٹ سولوشن. اب جنرل فریم ورک یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک اسٹیپ کرتے ہیں، اس میں ایک ایکس کی ویلیو معلوم کرتے ہیں، ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں دوبارہ سے اس ایکس کے اندر، اور اس کو پھر ہم ایم اور این معلوم کرتے ہیں. پھر ہم دوسری ایکس کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. ایکس کیا چیز ہے، یہ ایکس ایک ویکٹر ہے، x1 x2 x3. تو ایکس کی ایک ویلیو معلوم کرتے ہیں، پھر ایکس کی دوسری ویلیو معلوم کرتے ہیں، پھر تیسری ویلیو معلوم کرتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی ہم سپوز کرتے ہیں کہ 10 15 20 25 کے بعد یہ ہمارے پاس بہتر سولوشن مل جاتا ہے، ہم وہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. تو یہ پروسیجر یہ ہے کہ Mx k+1. یہ k+1 کیا چیز ہے، یہ پاور نہیں ہے اس کی، یہ کوئی بھی ایک ویلیو ہے، کوئی بھی اسٹیپ ہے، 10واں 12واں 15واں 16واں.
از اکول ٹو این ایکس کے پلس بی. یعنی کہ پہلے آپ نے ایک اسٹیپ کیا, پھر اس کا دوسرا اسٹیپ کیا, پھر تیسرا اسٹیپ کیا, چوتھا اسٹیپ کیا. پہلے اسٹیپ میں آپ فرض کر لیں کہ ایکس ناٹ ہے, یہاں سے اسٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد ایکس ون آ گیا آپ کے پاس, پھر ایکس ٹو آ گیا, پھر ایکس تھری آ گیا, پھر ایکس فور آ گیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ یہ ویلیوز معلوم کرتے چلے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کنورج کر جاتا ہے. کنورج کا کیا مطلب ہے کہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ڈفرنس کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جب میں ایگزامپل کروں گا تو یہ آپ کو کافی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو تھیوری ہے, میتھمیٹیکل تھیوری تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر دو میتھڈ ہمیں دیے ہوئے ہیں. ایک میتھڈ ہے جیکوبیز میتھڈ جو یہاں پر آپ کے پاس ہے. جی دو میتھڈ میں نے بتایا آپ کو, ایک تو جیکوبیز میتھڈ ہے, دوسرا میتھڈ ہے گاس سائڈل میتھڈ. آپ ذرا غور سے دیکھیں گے گاس 16 سینچری میں میتھمیٹیشین تھے اور اس وقت سے یہ کام چل رہا ہے اور ابھی تک یہ کام چلتا ہی جا رہا ہے اور اس کو اب ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیکوبیز میتھڈ ہے اور گاس سائڈل میتھڈ ہے. اس کو کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ایک وارننگ دے دوں, تھوڑی سی ایک آپ کو محتاط کر دوں, تھوڑا سا آپ کو میں کوشن کر دوں کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں ہم آپ کو لیکچرز دیتے ہیں, ہم جس میں آپ کو پڑھاتے ہیں, ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز بتا سکیں, کوئی چیز کسی وقت مس ہو سکتی ہے, تو اس کے فوراً بعد آپ کیا کریں, کتاب کو پڑھیں. اور میں نے اسی لیے ایک کتاب فالو کی ہے تاکہ اس میں سے آپ کو کانسیپٹ سارے کلیئر ہو جائیں اور اس کو فالو کرتے چلے جائیں. وہی میں نے ایگزامپلس لی ہیں, وہی میں نے ایکسرسائز لی ہیں. ایک کتاب کو آپ نے فالو کر لیا, اس میں سے کوئی کسی جگہ کنفیوژن ہے تو وہ آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھ لیں یا کسی اپنے ٹیوٹر سے پوچھ لیں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ضرور ہم سے کنسلٹ کریں, ای میل بھیجیں. لیکن جب آپ نے یہ کتاب کر لی, آپ نے ایکسرسائز کر لی, ہمارے نوٹس پڑھ لیے, تو میں آپ سے یہ کہوں گا, آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ دوسری کتاب ضرور پڑھیں. اتنی کتابیں میں نے آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتائی ہیں, ایک نئی کتاب ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کانفیڈنس آ جائے اور پھر اس کے اندر آپ ماہر ہو جائیں گے. بہت ساری چیزیں میں یہاں پہ چھوڑتا بھی جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز کور کرنی مشکل ہوتی ہے اس ٹائم کے اندر, لیکن کتاب کے اندر اور نوٹس کے اندر ڈیٹیل میں ہر چیز دی ہوئی ہے. اس وارننگ کے ساتھ ہم کرتے ہیں جیکوبیز میتھڈ. یہ اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ آپ کو ایکسرسائزز کافی ساری کرنی چاہیے, کانسیپٹ سارے کلیئر ہونے چاہیے. اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, جیسے مثال کے طور سے ہم نے لاسٹ لیکچر کیا تھا جس کے اندر ایل یو ڈیکمپوزیشن کی بات کی تھی, اگر آپ نے وہاں مائنس نہیں لگایا یا پلس نہیں لگایا اور ملٹی پلائر دیکھا کہ کیا چیز ہے, تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. اگر پرابلم ایل اور یو میں ذرا سے ڈفرنس آ گیا مائنس اور پلس کا بھی, تو ڈیکمپوزیشن بیکار ہے, پھر ملٹی پلائی کریں گے آپ کے پاس جواب نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ پریکٹس کی ضرورت ہے, کانسیپٹ کلیئرنس کی ضرورت ہے اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. 1 گھنٹے کے لیکچر کے بعد میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ 3 سے 4 گھنٹے ضرور پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جیکوبیز میتھڈ دیکھیں. یہ وہی چیز ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس اے ہے, اس کو m-n آپ سپوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کرتے ہیں, دس میتھڈ assumes that the diagonal entries of A are all non-zero. اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے جس کے اندر ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے نان زیرو ہیں, کوئی بھی زیرو ہے تو یہ چیز نہیں لگا سکتے. لیٹ ڈی بی دی ڈائگنل میٹرکس فارم فرام دا ڈائگنل انٹریز آف اے. آپ نے کیا کرنا ہے, جتنے ڈائگنل انٹریز ہیں اس کو الگ کر لیں, ایک میٹرکس بنا دیں ڈی, اور ڈی کے اندر کیا ہے, سب جگہ زیرو ہے, صرف ڈائگنل میں اے کے جو ڈائگنل ایلیمنٹس موجود ہیں. ونس اگین آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے جس کے ڈائگنل میں ساری انٹریز جو ہے نان زیرو ہے. اب دوسرے اسٹیپ میں آپ نے ڈی بنائے, ڈی کے اندر صرف ڈائگنل انٹریز لکھیں اور وہی ڈائگنل جو اے کا ہے اس میں لکھ دیں. آپ کی ڈی بن گئی, تو ڈی میٹرکس کو الگ لکھیں. لیٹ ڈی بی دا ڈائگنل میٹرکس فارم فرام دی ڈائگنل انٹریز آف اے. جیکوبیز میتھڈ یوزز ڈی فار ایم اینڈ ڈی مائنس اے فار این. وہاں تھا نا ایم مائنس این, تو یہاں پہ ڈی اور ڈی مائنس اے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب ڈی اور ڈی مائنس اے ہم نے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, وہی طریقہ کار سارا استعمال کرنا ہے. یہ ایگزامپل لیتے ہیں, ہمارے پاس یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, 2 ایگزامپلس کی کروں گا, اس کے بعد آپ کو گاس سائیکل میتھڈ بتاؤں گا, اس کی 2 ایگزامپلس کروں گا, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ول کمپلیٹ دس سیگمنٹ نمبر 2. تو یہ ہمارے پاس آگے, اگر آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو دیٹس ہاؤ وی کین رائٹ ان دی میتھمیٹیکل فارم ڈی ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو ڈی مائنس اے ایکس کے پلس بی. وہی چیز میں نے کیا ہے, اب لکھ دیا ہے ڈی ایم کی جگہ ڈی اور این کی جگہ ڈی مائنس اے. تو یہ آپ کے پاس اکویشن آ گئی, ڈی ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو ڈی مائنس اے ایکس کے پلس بی.
یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے. In a real life problem, available information may suggest a value for x naught. For simplicity, we take the zero vector as x naught. جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا کسی جگہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو آپ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا ہوتا ہے. جب ریس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ نے کہیں سے سفر شروع کرنا ہوتا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. کوئی آپ نے ایکسپیریمنٹ شروع کرنا ہوتا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اپنا جاب شروع کرنی ہوتی ہے, آپ کے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا ہوا ہوتا ہے, لیکن نارملی اگر نہیں دیا ہوا تھا تو ہم زیرو سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ زیرو اور اسٹارٹنگ پوائنٹ, اینڈ دین وی پروسیڈ فرام دیئر آن ورڈ. جی جس ایگزامپل کی میں نے ابھی بات کی تھی وہ ایگزامپل یہ ہے آپ کے پاس. ایگزامپل نمبر 1, اٹ سیز دیٹ 10x1 plus x2 minus x3 is equal to 18. x1 plus 15 x2 plus x3 is equal to minus 12. Minus x1 plus x2 plus 20 x3 is equal to 17. آپ نے کیا کرنا ہے, you have to take x naught to starting point as 0 0 0, that is the origin, اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے وہ ویلیو معلوم کرنی ہے جو کہ موسٹ آپٹیمل ہے یا اس کا سولوشن ہے. تو ایک چیز یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ شاید اس کا ایگزیکٹ آنسر نہیں ہے, یعنی کہ 1 2 3 3 4 7 4 3 -1 نہیں ہوگا, کوئی پوائنٹ ڈیسیمل وغیرہ میں آئے گا جب بھی کیلکولیشن کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو جناب اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں, یہ آپ کے اسکرینس پر اب آئے گی. ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا اور فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. کاپی پینسل لے لیں, ساتھ ساتھ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. Now the solution is, for some k denote the entries in xk by x1 x2 x3 and the entries in xk plus 1 be y1 y2 y3. Now we have got the recursion relation as the matrix D xk plus 1 is equal to D minus A xk B. اب ڈیٹا فارم میں لکھیں 10 0 0 0 15 0 0 0 20 and the column vector y1 y2 y3 is equal to the matrix 0 minus 1 1 minus 1 0 minus 1 1 minus 1 0, the column vector x1 x2 x3 18 minus 12 17. ٹھیک ہے, یہ جو لاسٹ کالم ویکٹر ہے دیٹ از اکول ٹو 18 minus 12 17. اب اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ نا یو کین رائٹ دس ان ٹو دی اکویشن فارم ایز 10y1 is equal to minus x2 plus x3 plus 18. 15y2 is equal to minus x1 minus x3 minus 12. 20y3 is equal to x1 minus x2 plus 17. Or you can write them again as y1 is equal to minus x2 plus x3 plus 18 whole divided by 10. y2 is equal to minus x1 minus x3 minus 12 whole divided by 15. y3 is equal to x1 minus x2 plus 17 whole divided by 20. ٹھیک ہے جی. Now you take x1 x2 x3 as 0. x1 is 0, x2 is 0, x3 is 0. We get x1 is equal to y1, y2, y3, which is equal to 18 by 10 minus 12 by 15, 17 by 20, or 1.8 minus 0.8, 0.85. اس کو دیکھ لیں دوبارہ سے کہ کیا کیا ہے ہم نے. We have taken x1, x2, x3 as 0, 0, 0, 0. Therefore, the value of x1 comes out to be 1.8 minus 0.8, 0.85. The next step, آپ start کریں for k is equal to 1. Use the entry in x1 as x1, x2, x3. اب starting point آپ کے پاس 0, 0, 0 کی بجائے کیا ہوگا 1.8, 0.8 with a negative sign and 0.85 ہوگا. تو یہ x1 x2 x3 کی جگہ یا y1 y2 y3 کی جگہ لکھ لیں. Therefore, for k is equal to 1, y1 is equal to minus into minus 0.8 plus 0.85 plus 18 whole divided by 10. That will give you 1.965. y2 is equal to minus 1.8 minus 0.85
minus 12 whole divided by 15, that is equal to minus 0.9767. And lastly, y3 is equal to 1.8 minus 0.8 plus 17 whole divided by 20. This calculation will give you 0.98. Therefore, x2 is equal to 1.965 minus 0.9767 and 0.98. ٹھیک ہے. Now once again what you can do, you can take this x2 جو ابھی ہم نے معلوم کیا ہے, اس کی انٹریز رائٹ پہ استعمال کرتے ہوئے you can find x3 and so on so forth. آپ کے پاس x1 آ سکتا ہے, x2 آ سکتا ہے, x3, x4, x5, x6. ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے یوزنگ دی میٹ لیب. تو ہمارے پاس x ناٹ آیا 000, x1 is equal to 1.8 minus 0.8, 0.85, x2 is equal to 1.965 minus 0.9767, 0.98, x3 is equal to 1.9957 minus 0.9963 and 0.9971. x4 is equal to 1.9993 minus 0.9995 and 0.9996. Similarly, x5 is equal to 1.9999 minus 0.9999 and 0.9999. Finally, x6 is equal to 2.0 minus 1.0 and 1.0. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل ابھی سالو کی ہے, اس کو کیسے سالو کیا تھا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہی طریقہ کار جس میں ڈی ایک ڈائگنل میٹرکس لی تھی اور ڈائگنل کی انٹریز کہاں سے آئی تھی, اے سے ہی لی تھی, اور اس کے بعد ڈی مائنس اے ہم نے معلوم کیا تھا. اس کے اندر ڈی مائنس اے کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ ساری ڈائگنل میں 0 0 0 ہیں, باقی ایلیمنٹس موجود ہیں, اور ہم نے وہ فارمولا لگایا. فارمولا لگانے کے بعد اسٹارٹ کیا تھا جہاں سے ایکس ناٹ ہمارے پاس 0 0 0 ہے. پھر ہم نے x1 معلوم کیا, پھر x2 کیلکولیٹ کیا, پھر x3 کیا. آپ بائی ہینڈ کر سکتے ہیں, ہم نے میٹ لیب استعمال کیا تھا اور اس کی مدد سے یہ ویلیو آ سکتی ہیں. اب آپ میٹ لیب بھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کے ذریعے چیک کریں کہ کیا جواب یہی آتا ہے. ہمارے پاس x5 کو جواب آیا تھا, پھر x6 ہم نے جواب کیلکولیٹ کیا تھا, ان دونوں کا جواب بہت ہی قریب تھا. x7 معلوم کریں گے, x8 معلوم کریں گے تو آپ کے پاس جواب وہی آئے گا جو ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس جواب صحیح ہے, یہ ہمارے پاس ایگزیکٹ سولوشن آ گیا ہے. اس سے بہتر سولوشن ہمارے پاس نہیں آ سکے گا. تو جناب اس میں ہم نے 2-3 چیزیں اکٹھی کر لی ہیں. ایک تو میٹرکس کی ہے, میٹرکس لی, میٹرکس ایکویشن کو سالو کیا, اٹریٹو پروسیس سے سالو کیا, ہم نے میٹ لیب بھی استعمال کر لیا, اور ہم نے دیکھا کہ 2 سولوشن کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں. اب یہی چیز ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں اس کی, کس کی, جیکوبیز میتھڈ کی, اینڈ دین وی وڈ گو ٹو دی گاس سیڈل میتھڈ. تو نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے, ایگزامپل نمبر 2 ہے ہمارے پاس. یہ ہے 20x1 plus x2 minus x3 is equal to 17, x1 minus 10x2 plus x3 is equal to 13, minus x1 plus x2 plus 10x3 is equal to 18. تو یہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف ایکویشنز ہیں, ان میں 3 ایکویشنز ہیں. Now ہم سے کہا جا رہا ہے کہ stop the process when the entries in 2 successive iterations are the same when rounded to 4 decimal places. تو ہم نے کیا کرنا ہے, 4 decimal places تک کیلکولیشن کرنی ہے, اور جب وہ بہت قریب آ جائیں تو ہم نے اس کو اسٹاپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ وی ول پروسیڈ اینڈ وی ول سالو دس ایگزامپل یوزنگ دی جیکوبیز میتھڈ, جس میں ہم ڈی معلوم کریں گے, ڈی مائنس اے معلوم کریں گے, پھر ایکس ناٹ سپوز کریں گے, اینڈ دین وی پروسیڈ فردر فرام ہیئر آن ورڈ. تو یہ 2 ایگزامپلس ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں, آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گی. ناؤ وی کین رائٹ x1 is equal to 17 by 20 minus 1 by 20 x2 plus 1 by 20 x3, that is equal to 0.85 minus 0.05 x2 plus 0.05 x3. The next equation, x2 will be equal to minus 13 by 10 plus 1 by 10 x1 plus 1 by 10 x3, that will give us
minus 1.3 plus 0.1 x1 plus 0.1 x3. And the third equation will be x3 is equal to 18 by 10 plus 1 by 10 x1 minus 1 by 10 x2. That is equal to 1.8 plus 0.1 x1 minus 0.1 x2. Now this we can write in the matrix form as x1, x2, x3, that is equal to 0 minus 0.05, 0.05, 0.1, 0, 0.1, 0.1 minus 0.10, x1, x2, x3 plus 0.85 minus 1.3 and 1.8. इसको दोबारा से पढ़ता हूं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेक्टर x है, एक मैट्रिक्स A राइट हैंड साइड पर है, देन द सेम वेक्टर x एंड प्लस b. अब हमारे पास कोई एग्जैक्ट चीज नहीं दी हुई, हम सपोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, स्टार्ट करते हैं 0 से, तो आपके पास पहला सोल्यूशन आ जाएगा y1, सपोज पहला सोल्यूशन y1 इज इक्वल टू 0.85 माइनस 1.3 1.8. ये कॉलम वेक्टर है 0.85 माइनस 1.3 1.8. अब जनाब इसको बेटर करें, इसको बेहतर करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 विल बी इक्वल टू x1 x2 x3 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0.5 0.05 0.1 0 0.1 0.1 minus 0.10 multiplied with 0.85 minus 1.3 1.8 plus 0.85 minus 1.3 1.8, that will give us the column vector 1.005 minus 1.035 2.015. We continue this process and we will get the answers as, ये एक टेबल फॉर्म में देख लें कि सबसे पहले y0 क्या आया था आपके पास 0 0 0, y1 हमने कैलकुलेट किया था, हमारे पास आया था 0.8500 माइनस 1.300 एंड 1.800 एंड y2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड y2 इज इक्वल टू 1.005 माइनस 1.035 एंड 2.015. नेक्स्ट स्टेप पे y3 आएगा 1.0025 minus 0.9980 and 2.0040. Similarly, y4 will be equal to 1.0001 minus 0.9994. 3 दफा 9 है, 0.994 with a negative sign, and lastly 2.00. Proceeding further, we will get y5 as 1.00 minus 1.00 and 1.9999. Now y6 as 1.000 minus 1.000 2.000 and y7 is the same as y6 given by 1.00 minus 1.00 2.00. जी जनाब, आपने देखा इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद y0 स्टार्ट किया था 0 0 से, फिर उसके बाद y1 मालूम किया, y2 मालूम किया एंड सो ऑन सो फोर्थ. आखिर में जितनी भी कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपके पास जवाब वही आएगा और हम वहाँ पर रुक जाएंगे. तो हमारा जो एल्गोरिथम है उसके बाद भी कैलकुलेट करना चाहें कर दें, लेकिन अल्टीमेटली जवाब वही आएगा और फर्दर चेंज नहीं होगा. तो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर. तो ये हमने दो एग्जांपल्स की, किसकी की, जो हमारे पास मेथड था जैकोबीज मेथड, जिसके अंदर हमने डी डायगोनल एलिमेंट लिया था m के बराबर और n हमने लिया था d माइनस ए, यानी कि उसके अंदर से a में से खाली डायगोनल के एलिमेंट्स निकाल दिए थे तो हमारे पास d माइनस ए बन गया था. तो हमने इसको इस्तेमाल किया था d को वहाँ रखा था ना, जैसे हमारे पास था पहले क्या कहा था ax इक्वल टू बी, a की जगह क्या रखा था m माइनस एन, तो m माइनस एन x इक्वल टू बी हो गया था, mx इक्वल टू nx प्लस बी हो गया था. अब इसकी जगह m की जगह हमने d रखा था और n की जगह d माइनस ए रखा था. तो dx, ये dy बाई dx वाला नहीं है, dx इज इक्वल टू d माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था
یہ ہمارے پاس میتھڈ تھا جیکوبیز کا. یہ جو میتھڈ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہمارا جیکوبیز میتھڈ تھا. اس میں خالی ڈی کی جگہ ایم رکھنا ہے. ایم کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے ٹرانسفارم کریں کہ اپر ٹرائنگولر کو آپ چھوڑ دیں, یعنی اپر ٹرائنگولر میں سارے آپ زیرو لکھیں, باقی جو لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے انکلوڈنگ دا ڈائگونل ایلیمنٹس 4 رکھ لیں, تو آپ کے پاس ایک ایم میٹرکس بنے گی. دوبارہ سے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈی کی جگہ ایم رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کام کرنا, باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ جیکوبیز میتھڈ میں. اور ایم کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس یہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے جس کے اندر ڈائگونل ایلیمنٹس بھی وہی ہیں اے کے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ڈی کی جگہ ایم رکھنا ہے تو ایم از اکول ٹو ایم ایکس از اکول ٹو ایم مائنس اے ایکس پلس بی. اس کو اس طرح سے سالو کرنا ہے. یہ جو باتیں اس میں دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے آپ اوپر کے جو ٹرائنگولر ایلیمنٹس ہیں اس کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ 0 0 پٹ کر دیں تو آپ کے پاس ایک ایم میٹرکس بنے گی. دیٹ از اے لوور ٹرائنگولر میٹرکس انکلوڈنگ دا ڈائگونل ایلیمنٹس. اس کو ہم سالو کرتے ہیں, اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیسے آتا ہے, اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے. وہی طریقہ کار استعمال کریں گے. یہ وہی ایگزامپل ہے جو کہ ہم نے پہلے لی تھی, ایگزامپل 1 پہلے ہم نے سالو کیا تھا جیکوبیز میتھڈ سے, جہاں پہ ہم نے ڈی ایلیمنٹس لے لیے تھے, پھر ڈی مائنس لے لیا تھا. یہاں پر ایم ٹرائنگل لیں گے یا لوور ٹرائنگولر میٹرکس لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سالو کریں گے. دیکھیں آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی. The set of equations is 10x1 plus x2 minus x3 is equal to 18, x1 plus 15x2 plus x3 is equal to minus 12, minus x1 plus x2 plus 20x3 is equal to 17. اب اس کو آپ ٹرانسفارم کریں, m اور m minus a بنائیں, a بنائیں, and you can write as mx is equal to m minus ax plus b, where left hand side x equal to xk plus 1, right hand side x equal to xk. Now we can write in the matrix form as 10 0 0 1 15 0 minus 1 1 20 multiplied with column vector y1 y2 y3 is equal to the matrix 0 minus 1 1 0 0 minus 1 0 0 0 multiplied with x1 x2 x3 plus the column vector 18 minus 12 17. Now this can be represented in the equations form as 10y1 is equal to minus x2 plus x3 plus 18, y1 plus 15 y2 is equal to minus x3 minus 12, minus y1 plus y2 plus 20 y3 is equal to 17. ٹھیک ہے. Now we can write y1 is equal to minus x2 plus x3 plus 18 divided by 10, y2 is equal to minus y1 minus x3 minus 12 divided by 15, and y3 is equal to y1 minus y2 plus 17 over 20. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ y1 معلوم ہے فرام فرسٹ اکویشن, then we can find y2, and after finding y2 we can find y3 because we already know y1 and y2. Therefore modified equations become x1 is equal to minus x2 plus x3 plus 18 divided by 10, x2 is equal to minus x1 minus x3 minus 12 divided by 15, and x1 minus x2 plus 17 divided by 20. x0 کو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, x0 is equal to 0 0 0, therefore x1 will be equal to 1.8, x2 is equal to minus 0.92 and x3 is equal to 0.986. یہ آپ کے پاس x1 آ گیا. اسی طریقے سے آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں, x2 معلوم کر لیں گے, x3 معلوم کر لیں گے. یہ x1 x2 x3 جو ہیں یہ پاورز نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا. یہ اس کے بعد پہلی اٹریشن ہے, دوسری اٹریشن ہے. یہ جو اوپر بریکٹ میں پاور لکھی ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں نمبر آف اٹریشن پہ. تو اگر آپ میٹ لیب سے کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا. دیکھتے ہیں اس طرح سے. x0 کیا تھا ہمارے پاس؟ 0 0 0, x1 is 1.8 minus 0.92 0.986, x2 is equal to 1.9906 minus 0.9984 and 0.9995. Then x3 is equal to 1.9998 minus 0.9999 and 1.0000. x4 is equal to 2.000
minus 1.000 and 1.00. x5 will be the same thing and x6 will be the same thing. Now you can see from here that after 4 the entries are same. اب یہ جو ہم نے ایگزامپل کی ہے ابھی ایگزامپل نمبر 3 جس کو ہم نے بیسیکلی ایگزامپل 1 تھی ہم نے اس کو اندر میتھڈ سے سالو کیا ہے. یہ جس میں گاس سائڈل میتھڈ تھا اس کے اندر ہم نے ایم ایک میٹرکس لی تھی, اس کے بعد ہم نے ایم مائنس اے معلوم کیا تھا اینڈ وی اپلائیڈ دا سیم سارٹ آف فارمولا. اور الٹیمیٹلی ہم نے جب میٹ لیب استعمال کیا, اگر میٹ لیب استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پہلے تو آپ کو خود کیلکولیشن کرنی چاہیے. ہم تو ذرا بڈھے ہو گئے ہیں اس لیے میٹ لیب استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ تو جوان ہیں, اس کی کیلکولیشن کر کے دیکھیں یہی جواب آئے گا. اور بھی ایکسرسائزز وغیرہ لیں اینڈ ٹرائی ٹو اپلائی دیز ٹو. بڑے سمپل سے میتھڈ ہیں, سمپل سے اٹریشنز ہیں, اور یہی چیز بیسیکلی کمپیوٹرز آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. ایک ایگزامپل 4 یہ وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے کی تھی ایگزامپل نمبر 2 کے اندر. اس کے اندر وہی ہے 20x1 plus x2 minus x3 is equal to 17, x1 minus 10x2 plus x3 is equal to 13, minus x1 plus x2 plus 10x3 is equal to 18. ہم کیا کریں گے اس میں پہلے ایک کوفیشینٹ میٹرکس بنائیں گے اے سے, پھر ہم ایم بنائیں گے, پھر ایم مائنس اے معلوم کریں گے, اور اس کے بعد x1 x2 x3 کو ہم 0 سے اسٹارٹ کر کے یعنی x1 بھی 0 x2 بھی 0 x3 بھی 0 ہم اٹریشن کریں گے, وہاں سے ماڈیفائڈ فارم آئے گی اینڈ دین وی ٹرائی ٹو فائنڈ دی اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ سولوشن. کسی وقت ایگزیکٹ سولوشن مل جائے گا, کسی وقت اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ سولوشن آپ کو مل جائے گا. یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. As before we take x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0. After substituting that, we will get modified x1 is equal to 0.85 minus 0.05 multiplied with 0 plus 0.05 into 0. x2 is equal to minus 1.3 plus 0.1 into 0.85 plus 0.1 into 0. That is equal to minus 1.215. x3 is equal to 1.8 plus 0.1 into 0.85 minus 0.1 into minus 1.215. That is equal to 2.0065. تو پہلا آپ کے پاس جواب آتا ہے, پہلی اٹریشن کے بعد جواب آتا ہے y1 is equal to 0.850 minus 1.2150 2.0065. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں سیکنڈ اٹریشن میں ہمارے پاس x1 کیا آ جائے گا, x1 will be equal to 0.85 minus 0.05 into minus 1.215 plus 0.05 multiplied with 2.0065 is equal to 1.011075. یہ ہمارے پاس ہم نے 6 ڈیسیمل پلیسز تک کیلکولیٹ کر لیا ہے. آپ نہیں چاہتے ہیں تو 2 تک کر لیں, کوئی بات نہیں, لیکن جواب میں ہم نے 4 ڈیسیمل تک کرنا ہے. x2 is equal to minus 1.3 plus 0.1 into 1.011075 plus 0.1 into 2.0065 and that is equal to minus 0.9982425. یہ 7 ڈیسیمل پلیسز تک آ گیا ہے. Now x3 is equal to 1.8 plus 0.1 into 1.011075 minus 0.1 into 0.9982425. That will give you 2.000937175. اگر اس کو ہم 4 ڈیسیمل تک کٹ ڈاؤن کریں تو ہمارے پاس y2 کی ویلیو آ جائے گی 1.011 minus 0.9982 2.0009. Similarly, we can calculate y3 which will be equal to 1.000 minus 0.999 and 2.000. Proceeding further on the same line, y4 will be equal to 1.000 minus 1.00 and 2.00. یہ ہم نے جو 4 ایگزامپلس کی تھی, 2 میتھڈز پہلے جیکوبین سے کی تھی, 2 بعد میں ہم نے گاس سیڈل سے کی تھی. اگر آپ دیکھیں تو جنرلی یہ آپ کو فیل ہوگا کہ گاس سیڈل میتھڈ جو ہے نا وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے. اس لیے ایفیشینٹ ہے کہ اس کی ویلیوز وہیں پہ اپڈیٹ ہوتی جاتی ہیں. جب کیلکولیٹ کریں گے کسی وقت ہم بعد میں
کسی بھی الگورتھمس کی کمپلیکسٹی کہ وہ کتنی کیلکولیشن استعمال کرتے ہیں, کیا اس کا آرڈر کیا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ گاؤس سیڈل کا جو کمپلیکسٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت جو جیکوبیز میتھڈ کی. ٹھیک ہے, اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اور کوئی دو چار ایک اور سوال کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں. تو یہ ہمارے پاس دو میتھڈ تھے جو ایٹریٹو میتھڈ ہم سالو کرتے ہیں. اب اس کے بعد فردر کچھ طریقہ کار رہتے ہیں, کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ آپ کو ٹرکس بتائی جاتی ہیں کہ کس وقت دیکھیں کہ گاؤس سیڈل میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں, کس وقت اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ ایک آدھ ڈیفینیشنز ہیں جو ڈیفینیشنز ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد پھر اس لیکچر کو مکمل کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن کیا ہے کہ اف اے میٹرکس اے از گیون ٹو یو, اے میٹرکس اے از سیڈ ٹو بی اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ if the absolute value of each diagonal entry exceeds the sum of the absolute values of the other entries in the same row. ٹھیک ہے, ڈومیننٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاوی ہونا, کسی کے اوپر برتری لے جانا, کہ ڈومینیٹ کر جانا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس میٹرکس کو ہم اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ کہیں گے اگر اس کے ڈائگنل ایلیمنٹ کا اس رو کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کی ایبسولوٹ ویلیو معلوم کریں تو باقی جو انٹریز رہ گئی ہیں ان کی ایبسولوٹ ویلیو کا سم کم ہونا چاہیے. یعنی ڈائگنل ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے ایبسولوٹ ویلیو زیادہ ہونی چاہیے. کس سے؟ سم آف دا ریمیننگ انٹریز ان دیٹ پرٹیکولر رو. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن دکھائی ہے, یہ جو ڈیفینیشن بتائی ہے, یہ تھی اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ میٹرکس کی. ٹھیک ہے نا, یہ جو میٹرکس اگر آپ کے پاس بنے گی, ہم اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گاؤس سیڈل میتھڈ یا جیکوبیز میتھڈ جو ہے وہ کنورج ہو جائے گا, آپ کے پاس کوئی ایک الٹیمیٹ جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس ڈائیورج ہونا شروع ہو جائے, یعنی کہ ڈفرنس x3 اور x4 کا زیادہ ہو جائے, x4 اور x5 کا اس سے زیادہ ہو جائے, تو اسے کہتے ہیں ہم ڈائیورج ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. یہ کسی جگہ آپ کے پاس آئے گا, کسی نہ کسی ایگزامپل کے اندر, کسی نہ کسی ایکسرسائز کے اندر. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک آدھ ایگزامپل لیتے ہیں تو شاید یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ کس وقت آپ کے پاس جو میٹرکس ہوتی ہے اس ڈیفینیشن کے اوپر پوری اترتی ہے یا نہیں. ہاں جناب, یہ اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ میٹرکس کی مثال لیں. اس سے پہلے ایک ریمارکس کو دیکھ لیں, اور وہ ریمارکس کیا کہتا ہے کہ اف اے از اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ, یہ میٹرکس جو ہے اس پوری ڈیفینیشن پر پوری اترتی ہے. وہ کنڈیشن جو میں نے بتائی ہے ڈائگنل ایلیمنٹس کی وہ پوری یا سیٹسفائی ہوتی ہیں. دین اے از انورٹیبل, یعنی اے کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے. جب انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو سولوشن ایگزسٹ کرے گا. اینڈ بوتھ دی جیکوبی اینڈ گاؤس سیڈل سیکوینس کنورج ٹو دی یونیک سولوشن آف اے ایکس از اکول ٹو بی فار اینی انیشیل ویلو. یعنی کہ اے ایکس از اکول ٹو بی کو آپ نے سالو کرنا ہے. اے انورٹیبل میٹرکس ہو گئی ہے, آپ کسی طریقے سے سالو کریں گے دونوں میتھڈ سے تو کنورج کریں گے اور آپ کے پاس ایک جواب آ جائے گا. تو یہ جناب ڈیفینیشن تو بڑی ثقیل سی تھی, اسٹریٹ فارورڈ سی تھی. اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا مراد کیا ہے, یہ کون سی میٹرکس ہوگی. اب یہ میٹرکس ہمارے پاس دی ہوئی ہے, یہ میٹرکس کیا ہے؟ -6 2 -3 1 4 -2 3 -5 8. تو ہم کسی بھی رو کو لے لیں گے, اس رو کا ڈائگنل ایلیمنٹ پہلے لیں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے باقی دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ. مثال کے طور سے پہلی رو کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ -6 ہے, اس کی ایبسولوٹ ویلیو 6 آ جائے گی, اور یہ 6 بڑا ہے یعنی ایبسولوٹ ویلیو آف 2 پلس ایبسولوٹ ویلیو آف -3 سے. Now 6 is greater than absolute value of 2 plus absolute value of -3. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی ہوتی ہے. اب سیکنڈ رو لیں, سیکنڈ رو کے اندر جو ڈائگنل کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے. ٹھیک ہے نا, اب ڈائگنل کا ایلیمنٹ 4 ہے, اس کی ایبسولوٹ ویلیو بھی 4 ہوگی. باقی کا سم معلوم کرنے کی کوشش کریں, وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پہلا ایلیمنٹ 1 ہے, 1 کا ایبسولوٹ ویلیو 1, -2 کا ایبسولوٹ ویلیو 2, 2 + 1 is 3, 4 is greater than ایبسولوٹ ویلیو آف 1 پلس ایبسولوٹ ویلیو آف -2. تو ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے. تھرڈ میں ڈائگنل ایلیمنٹ کیا ہے؟ 8, بٹ 8 از اکول ٹو ایبسولوٹ ویلیو آف 3 اینڈ ایبسولوٹ ویلیو آف -5 کے سم سے. ٹھیک ہے نا, یہ 8 از اکول ٹو ایبسولوٹ ویلیو آف 3 پلس ایبسولوٹ ویلیو آف -5. تو یہاں پہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ اس میٹرکس کو ہم اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ نہیں کہیں گے. لیکن کیا کوئی طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, ہم اس کو اسٹرکٹلی ڈومیننٹ بنا سکتے ہیں؟ ہاں شاید ہو سکتا ہے,
وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک آرڈر میں یہ ایکویشنز دی ہوئی ہیں، ہم کسی بھی آرڈر میں ایکویشنز کو لکھ لیں تو وہ چینج کی جا سکتی ہیں، کر سکتے ہیں نا. مثال کے طور سے کہ ہمارے پاس جو تھرڈ رو تھی اس کو ہم سیکنڈ میں لے آئے، یا تھرڈ رو کو فرسٹ میں لے آئے، چینج کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس پہلی ایکویشن کو ہم تھرڈ بنا دیں، تھرڈ کو فرسٹ بنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طریقے سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اینڈ دین یو کین سی کہ دی ریوائزڈ میٹرکس، دی ماڈیفائڈ میٹرکس میں بی اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ، اور اس میں پھر آپ یہ کنڈیشن اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں، اس ایگزامپل نمبر 5 کو، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ سالو دی فالوئنگ سسٹم بائی گاس سیڈل میتھڈ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا میٹرکس ہے؟ 1 -3 1 -6 4 11 5 -2 -2. اب اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو سیکنڈ رو ہے یا سیکنڈ اکویشن جو ہے اس کے اندر ڈائگنل کا ایلیمنٹ کیا ہوگا؟ 4 ہوگا. لیکن 4 از ناٹ لارجر، 4 از ناٹ بگر دین دا سم آف 6 -6 اینڈ 11. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ اگر اس طرح کی میٹرکس آپ بنائیں گے تو وہ اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کا آرڈر چینج کر دیں گے تو وہ اسٹرکٹلی ڈائگنلی ڈومیننٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ یہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں. ہاں جناب، لیکچر مکمل کریں. آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اس سیگمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کچھ کرنا ہے. اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ڈٹرمنٹس کے بارے میں ہے. انشاءاللہ 3 لیکچر اس کے بارے میں ہوں گے. اس کے بعد ہم ویکٹر اسپیسز پڑھیں گے. اس لیکچر کو، اس سیگمنٹ کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں اس ایڈوائس کے ساتھ کہ میٹریسز اب کافی دن کے بعد آئیں گے، تو اس لیے ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ان کو ریوائز کر لیں، اس پہ آپ مہارت حاصل کر لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے پھر وہی نصیحت کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، ایکسرسائز جاری رکھیے گا، میتھمیٹیکل، فزیکل ایز ویل ایز مینٹل. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ اور السلام علیکم.